بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 18واں پارہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ پارے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی۔ نماز کی اہمیت کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو برابر اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ رہتی ہے، اور جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے، اور جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی۔ مطلب اس طرح سے ہے کہ جب ہم یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جیسے کوئی ایک بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے وہ داڑھی سے دیکھ رہا تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کے اعضاء شریعت کے قواعد کے مطابق نماز میں اپنی اپنی جگہ ہوتے، یعنی نماز چونکہ دربار الہی عالی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے ہوئے تشبیک یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی، اور کھانے کا، پیشاب پخانے کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی حاجت پیشاب یا پخانا تو اس دوران آپ نے نماز سے منع فرمایا ہے، اس سے فارغ ہو کر آپ نماز پڑھیں۔ اور کھانا اگر جیسے بھوک وغیرہ لگی تو اگر آپ کوئی اس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے تو نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا بلکہ کھانے کی طرف توجہ ہو جائے گا، تو اس طرح بھی نماز تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ چونکہ یہ چیزیں یہ اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے توجہ ہٹانے والی ہیں، تو جب ہم اس سے فارغ ہو جاتے ہیں کھانے سے اور حاجت سے، تو نماز اپنی باقاعدہ نماز اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دوران کھانا کی حاجت کے یا پخانے کی حاجت سے، تو ہم اگر اس طرح ہم وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو دھیان ہے وہ بھٹک سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، جب تک اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ خود اپنی طرف توجہ نہ ہٹا لے تو جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی اس کے اندر۔ یعنی کہ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب خشوع و خضوع جب ہی ہوگا نا کہ جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، جب ہمارا اعضاء بھی ہمارے اللہ کی طرف ہوں گے، ہمارے اعضاء بھی جو ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہم کوئی اور کسی اور طرف ہمارا دھیان نہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون سٹارٹ ہوتی ہے پارہ نمبر 18 میں، قد افلح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی اور 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں پہ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں، اہل ایمان کی صفات اور ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے۔ اب کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ غور کیجئے گا۔ یقیناً وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 3 صفتیں ہو گئی۔ اس کے بعد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی یا اپنی مملوکہ لونڈیوں کے، کیونکہ ان پر اس بات میں کوئی الزام نہیں، بس جو کوئی اس کے علاوہ عورتوں وغیرہ کے خواہاں ہوں تو ایسے لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں۔
اور جو وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی وارث اور مستحق ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہاں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ صفات بیان کی ہیں جو مومنوں کی صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ صفات بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی، قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور ہوگی، ایمان کی دلیل ہوگی، اور جو بے نمازی ہیں وہ قیامت کے دن قارون اور فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، یعنی جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اچھا اور بلند مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں۔ اور کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ٹھوکریں مارتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اور جس نے اچھی طرح وضو کیا، انہیں بر وقت ادا کیا، ان کا رکوع سجود پورا کیا، اور اس کے لیے اللہ کا عہد ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر چاہے اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ یعنی کہ جس نے نماز 5 وقت کی وقت پر ادا کی تو اللہ کا اس کے اوپر اس سے عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ یعنی نماز کی جو اہمیت ہے یہ ہمارے اسلام کا رکن بھی ہے، تو اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام رحم مادر میں رکھا، اور پھر ہم نے نطفہ کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں پیدا کیا، پھر لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے یہ انسان کی تخلیق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی۔ تو مبارک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد تم نے ضرور مرنا ہے، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک اسے ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ایک درخت پیدا کیا جو طور سینا میں بکثرت ہوتا ہے، کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور کا سامان ہے، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان جانوروں پر کشتی پر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور معبود کوئی نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا
اور ہم نے ایسی باتیں اپنے اگلے بزرگوں سے تو کبھی نہیں سنی۔ اس آدمی کو تو جنون ہو گیا ہے، وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسے کہتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سو تم اس کے بارے میں کچھ وقت انتظار کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد فرما۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا کہ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلایا تو ہم نے اس کی طرف، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنا، کشتی تیار کر، پھر ہمارا جب حکم آ جائے اور تنور میں پانی جوش مارنے لگے تو ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا نر اور مادہ دونوں کشتی میں داخل کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس کی نسبت بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جو ظالم ہیں، اور وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں تو کہو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے، اور کہو وَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلا مبارکا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے کشتی سے برکت کی جگہ پر اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمائش کرنے والے تھے۔ ثم انشأنا، اور پھر ان کے بعد ہم نے ایک قوم دوسری کو پیدا کیا، اور انہی میں سے ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ اس رسول نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ، اور اس کے قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دیا تھا، کہنے لگے یہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، انسان ہے، تمہارے جیسا ہی انسان ہے، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو یقیناً نقصان میں رہو گے، اور وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ تو تمہیں دوبارہ سے نکالا جائے گا۔ ہیہات لما، اور کہتے ہیں آگے بہت ہی بعید ہے، بہت ہی بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا، ہماری یہ زندگی تو محض دنیا ہی کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ ایسے کہتے تھے۔ اور آگے کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے اور ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے رب تو میری مدد کر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، کہ رب انصرنی بما کذبون، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ اور وقال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا کہ حکم ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ پچھتائیں گے۔ پھر ایک زوردار آواز نے ان کو آ پکڑا، سو ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، پس ظالموں پر لعنت ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد اور قوموں کو پیدا کیا۔ کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم اپنے رسولوں کو مسلسل بھیجتے رہے۔ پھر کبھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ہم بھی ایک کے بعد دیگرے ان کو ہلاک کرتے گئے، اور انہوں نے قصے کہانیاں بنا دیا۔ پھر لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے احکام اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا، فرعون اور الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن، پس وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور فرعون کی جماعت
اور فرعون کی طرف جماعت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کہ اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے، پس وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ غلام ہیں ہمارے۔ تو انہوں نے دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا، پس وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں بنایا، اور ان کو ایک بلند مقام پر جگہ دے دی، اور جو رہائش کے لائق جاری پانی والی تھی۔ اے رسولو، تم پاک اشیاء کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری نافرمانی سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو جدا جدا کر لیا، ہر ایک گروہ اپنی ہی بات پر خوش ہے، سو آپ ان کو ایک مدت تک ان کی اسی غفلت میں پڑا رہنے دیجئے۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مال اور اولاد دیے جاتے ہیں تو گویا ہم ان کی بہتری کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، ایسا نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان الذین ھم من خشیتہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو کچھ دے سکتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے کہتے ہیں یہی لوگ نیکی کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہی اس میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک اعمال نامے بتانے والی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور برے کام بھی ہیں جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو اس وقت چلا اٹھیں گے اس وقت، اور کہا جائے گا کہ آج مت چلاؤ، اور کیونکہ ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور میرے احکام تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے تھے، اور تم الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اپنی مجلسوں میں قرآن کی شان میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ افلم یدبروا، کیا انہوں نے اس کلام کو غور نہیں کیا اس کلام پر، یا ان کے پاس کوئی ایسا علم آ گیا ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا جس کی وجہ سے وہ ان کے منکر ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نہیں بلکہ وہ اس کے پاس حق اور صداقت کے ساتھ آیا ہے، اس کی اکثریت سچی بات کو پسند نہیں کرتی۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر دین حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے درہم برہم ہو جائیں، اور بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیج دی ہے مگر وہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ معاوضہ تو آپ کے رب کا سب سے بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں تو پھر بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے بھٹکتے رہیں گے۔ بے شک ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو پھر وہ اس میں نا امید ہو کر رہ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ، اور وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، اور دن رات کا گھٹنا بڑھنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟
بل قالوا مثلا، پھر آگے اللہ کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی اگلے کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے اس سے پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ تو محض گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ، اور ان سے پوچھئے کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے کس کی ملکیت ہے؟ اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ۔ اس کے جواب میں فوراً وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پھر کیوں تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ فوراً اللہ کہتے ہیں وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر ان سے پوچھئے تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پھر پوچھئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ۔ وہ فوراً اللہ کہتے ہیں وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ کہیے پھر کیوں مسحور یعنی دیوانے بن رہے ہو؟ مگر بلکہ ہم نے ان کو حق بات پہنچا دی ہے اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہے۔ یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر چل پڑتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نقائص سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ ڈھکی چھپی اور آشکارا باتوں کو جانتا ہے، اور مشرک اور جو کچھ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اگر آپ نے وہ عذاب مجھے دکھانا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما، اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں۔ پس برائی کا مقابلہ اچھے سلوک سے کیجئے، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کیجئے قُل رَبِّ اعوذ بک من ھمزات الشیطان، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہتا ہے کہ پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کے آگے ایک پردہ ہے۔ اور اس وقت تک جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سو جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز نہ باہمی رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ کسی کو پوچھا جائے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ تو جن کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جلس دے گی اور وہاں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا کیا ہمارے احکام تمہیں پڑھ کر سنائے نہیں جاتے تھے اور تم ان کو جھٹلاتے رہتے تھے؟ اور جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہماری بدقسمتی نے ہم پر غلبہ پا لیا تھا اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمین، گمراہ ہو گئے تھے، اے ہمارے رب ہمیں اس میں نکال دے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کہیں گے مجھ سے بات نہ کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو یہ دعا کرتا تھا کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ایک گروہ تھا جو
یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، اور میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا ہے کہ اب وہی کامیاب ہیں۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اب وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ فرمائے گا کہ تم نے بہت تھوڑی مدت قیام کیا، کاش تم یہ بات دنیا میں جان لیتے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کی شان بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، یقیناً کافر نجات نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم کر، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پیچھے ایک دعا کا اللہ نے ذکر کیا، رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ الحمدللہ یہاں سورہ مومنون مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ پڑھتے ہیں ہم اس میں کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی اور 64 آیتیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، اللہ کہتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں اور اس کے احکام کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ اس میں صاف صاف احکام نازل ہوئے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی، اب احکام کیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تمہیں ہرگز نرمی نہیں ہونی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور آگے حکم، اور دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رکھنا چاہیے۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت کے سوا کسی سے شادی پسند نہیں کرتا۔ کون؟ جو مومن کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت کے سوا کسی سے شادی پسند نہیں کرتا، اور زانیہ عورت سے بھی سوائے زانی مرد یا مشرک مرد کے اور کوئی نکاح نہیں کرتا، اور یہ عمل مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر وہ ایسے سے یا مشرک سے یا زانیہ سے کسی سے شادی کرتے ہیں تو یہ عمل جو ہے مومنوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ والذین یرمون، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور اس کے بعد کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں تو بے شک اللہ بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور اس میں خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہ ہے کہ وہ پہلے 4 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ بے شک اور شبہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور عورت کی سزا کو یہ بات ٹالے گی کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ شخص سراسر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اللہ سبحان اللہ نے کتنی کھول کے اللہ نے باتیں بیان کی ہیں کہ اور اگر تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور اللہ بڑا
توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی اور وہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اور اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جس قدر اس نے حصہ لیا تھا اتنا گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَوْ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور جب تم نے اس بات کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو واضح بہتان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور وہ کیوں 4 گواہ اپنی بات کی تصدیق کے لیے نہ لائے، تو جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو کچھ تم کر گزرے ہو اس پر تمہیں عذاب سخت ہوتا۔ جس وقت تم اس بات کا اپنی زبانوں سے چرچا کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنے لگے جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا سبحانک ھذا بہتان، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان جھوٹ ہے۔ سنو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام صاف بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا اور دانا ہے۔ ان الذین یحبون، اور بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں سخت ترین سزا دی جاتی، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام ہی کرنے کو کہے گا، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم میں سے کوئی آدمی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر کے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ دینی بزرگی اور مالی وسعت والے ہیں وہ کہیں رشتہ داروں مسکینوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ کہیں ایسا نہ کر لیں کہ وہ ان سب کو کچھ نہ دینے کی قسم کھا لیں، چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کر لیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور یاد رکھو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون، اور وہ لوگ جو پاک باز بھولی بھالی بے خبر اور ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہوگی اور انہیں سخت عذاب ہوگا، اور جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی پوری سزا دے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی سچا ہے اور ہر بات کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ لوگ ان شریروں کی باتوں سے بالکل پاک ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک اجازت نہ لے لو۔ دیکھیں اللہ کا یہ حکم ہے، جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو اس وقت تک داخل نہیں ہونا، اور یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔
یعنی اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں یا اس میں تانکا جھانکی کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ سلام نہ کر لو یا اجازت نہ لے لو کہ میں اندر آ جاؤں، یا سلام کر لو، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور کہتے ہیں آگے کہ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر بھی جب تک اجازت نہ ملے اس کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلی جاؤ تو واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی برا نہیں منانا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں گھر والے کہ اگر تم واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جن گھروں میں کوئی بستہ نہ ہو اور تمہارا مال اور اسباب اس کے اندر ہو، تم اس کے اندر چلے جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور فرماتے مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ بات اس کے لیے بہتر ہے بہت۔ اور یاد رکھو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی دونوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت اور آرائش ظاہر نہ ہونے دیں۔ یعنی یہ کن کو کہہ رہے ہیں کہ مومنین للمومناتی، اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت اور آرائش ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو کسی طرح چھپ نہ سکے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنی اوڑھے رکھا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا یا آپ کا نہیں، یہ باتیں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنی اوڑھے رکھا کریں اور اپنی زینت اور آرائش کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپوں، یا اپنے شوہروں کے باپوں، یا اپنے بیٹوں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانجوں، یا اپنی مسلمان عورتوں، یا ان لونڈیوں کے جو ان کی مملوکہ ہوں، یا مردوں میں سے ان خادموں کے جو نفسانی خواہشات کے عاری ہوں، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں۔ نہ چلتے وقت پاؤں زور سے زمین پر رکھیں، دیکھیں اللہ کا یہ حکم کہ نہ چلتے ہوئے پاؤں کو زمین پر زور سے رکھیں اور جس سے ان کے پوشیدہ زیوروں کی آواز سنائی دینے لگے۔ یہ مومنات عورتوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اپنے نیک غلاموں کے بھی اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے چاہیے کہ وہ پاک دامن رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت معاہدہ کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں، اگر تمہیں ان میں نیکی اور صلاحیت معلوم ہو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور اپنی لونڈیوں کو یہ دنیاوی زندگی کے مفادات کے حصول کے لیے زناکاری پر مجبور نہ کرو جب تک کہ وہ پاک باز رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اور شیشہ ایسا ہے کہ گویا ایک روشن ستارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت زیتون کا تیل جلایا جاتا ہے، اور جو نہ مشرق
نہ مشرقی جو نہ جانب سے کسی آڑ میں ہو اور نہ مغربی جانب سے، اس کا تیل خود بخود چل اٹھنے کو ہے، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ ان گھروں یعنی مسجدوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کا ذکر کیا جائے، جس میں صبح اور شام لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت، نہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی چیز ان کو روکتی ہے، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے اور اپنے فضل سے مزید بھی عنایت کرے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے اعمال اس سراب کی مانند ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہو، پیاسا آدمی اسے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کے فیصلے کو پاتا ہے جو اس کا حساب عمر پورا کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات، اور یا جیسا کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہو جس پر لہر چھا رہی ہو اور اس کے اوپر ایک لہر چلی آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہوں، گویا اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان پر اور پر کھولے پرندے بھی، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور پر کھولے پرندے بھی، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی دعا اور تسبیح کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے سب اعمال معلوم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے پانی نکل کر برستا ہے، اور بادلوں کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اور اس بادل کی بجلی کی چمک تو گویا آنکھوں کو اچکے لیے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اور بے شک اس بات میں سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا، سو ان میں سے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ ان میں سے 4 پیروں پر چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح احکام نازل کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مانا، پھر اس کے بعد اس میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ سرے سے ایمان لانے والے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا، اور فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق فوراً منہ موڑ لیتا ہے۔ اگر ان کا کسی پر کوئی حق بنتا ہو تو آپ کی طرف سر جھکائے چلے آتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا شک میں پڑے ہیں؟
آگے کہتے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم نہ کرے، ایسا نہیں بلکہ وہ خود ظالم ہے۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اس کی بات فقط یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا، سمعنا وَأَطَعْنَا اولئک ھم المفلحون، ہم نے سن لیا، مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو ضرور وہ جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، فرمانبرداری تو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تم ان کے ذمے تو تبلیغ کا بوجھ ہے اور تم اپنے بوجھ کے خود ذمہ دار ہو اور ان کی اطاعت کرو گے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ انہیں اسی طرح دنیا کی خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ان کے لیے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن اور راحت سے تبدیل کر دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اے مسلمانوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور یہ نہ سمجھو کہ کافر ہمیں زمین میں مغلوب کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا اے مسلمانوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ نہ سمجھو کہ کافر ہمیں زمین میں مغلوب کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہاری لونڈیاں، تمہارے لونڈی غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے قبضے میں ہیں، وہ بھی جو تم میں ابھی بالغ نہیں ہوئے، تمہارے پاس آنے سے پہلے 3 اوقات میں اجازت طلب کر لیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کیا کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد اور تمہارے لیے یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، اور ان اوقات کے سوا ان کے بغیر اجازت آنے میں نہ تمہیں کچھ گناہ ہے اور نہ انہیں کہ کام کاج کے لیے تم ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے رہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد جب بھی جائیں کہیں کسی کے پاس تو اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کیا کریں، اور جس طرح ان سے بڑے لوگ اجازت لیتے آئے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی آرزو نہیں رہی اگر اپنے اضافی کپڑے نہ پہنے رہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، اور اگر وہ معمر عورتیں بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ وہ جو پردے جو ہے بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ نقاب وغیرہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی ڈھیل ہے۔
لیس علی الاعمی حرج، اور نہ اندھے کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ لنگڑے لولے اور بیمار کے لیے کوئی مذائقہ کی بات ہے، اور نہ خود تمہیں کوئی رکاوٹ ہے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، اور یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہو، اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، تم سب مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سچے مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب ان کے پاس کسی ایسے موقع پر جمع ہوتے ہیں جو اجتماعی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بغیر واپس نہیں چلے جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ آگے فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور مومنو تم رسول کا بلانا یوں معمولی نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہو، اور وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، اور اس دن کو جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ نور مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ فرقان اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یعنی ان کا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اور جس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک مناسب اندازہ مقرر کیا، واتخذوا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے لیے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور نہ وہ موت کا نہ زندگی کا، اور نہ پھر جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس رسول نے بنا لی ہے، اور اس میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، اور یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور وہ صبح شام پڑھ کر اسے سنائی جاتی ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اللہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس قرآن کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔
اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، لہٰذا وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک، ببرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور وہ تمہارے لیے محل بنا دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، اور جو کوئی قیامت کا انکار کرے ہم نے اس کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ دوزخ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کی غیظ و غضب سے اور چیخ و پکار کو سنیں گے، اور جب انہیں دوزخ کے کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کو پکاریں گے، کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ یہ دوزخ بہتر ہے یا ہمیشگی کے باغ؟ تو فرمایا کہ جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کے لیے بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اور اس میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے موجود ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے تیرے رب کے ذمہ مانگنے کے لائق، اور جس دن وہ ان کو اور جن معبودوں کو کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں جمع کرے گا تو ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بنا دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا کی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ مشرکوں کو حکم ہوگا تمہارے معبودوں نے اس بات کی تردید کی ہے جو تم بیان کرتے ہو، سو اپنا تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ پھر فرمایا تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 18 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ جنہوں نے پچھلے پارے نہیں سنے ہیں آپ سب سے گزارش ہے پہلے پچھلے پارے بھی سن لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سن لیجئے ایک بار، اور جو یہ مجلس یہ جو بھی سنتا ہے اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اور جو شرکت کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، اور جو نہیں کر سکے وہ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پر لے آئے اور اللہ ان کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے پڑھا اور سیکھا انشاءاللہ ہم اس کے بعد پارہ نمبر 19 کا آغاز کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔